عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر عذر پورا فرما دیا، یعنی اس شخص کے پاس پھر کوئی عذر نہیں بچے گا، جس بندے کو اللہ رب العزت نے 60 سال کی عمر عطا کی، یعنی اس کی موت اتنی مؤخر کر دی کہ اس کا عمر کتنے سال تک پہنچ گیا؟ 60 سال۔ اب یہ بندہ عذر نہیں کر سکتا قیامت میں کہ میں نے نیکی کیوں نہیں کی۔ 15 سال میں فوت ہو جائے، 25 سال میں فوت ہو جائے تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مجھے تو وقت نہیں ملا، میں تو بالغ نہیں ہوا، یا 20 سال ابھی تو میں بالغ ہی ہوا تھا، 25 سال ابھی تو شادی ہوئی تھی۔ تو جب 60 سال ایک بندے کا ہو جائے اور پھر بھی وہ کوئی نیکی کا کام نہ کرے تو اب اس بندے کے پاس کوئی عذر نہیں بچے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فضیل بن عیاض، اس نے ایک بوڑھے کو نصیحت کی۔ وہ کیا ہے کہ فضیل بن عیاض نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے؟ اس نے کہا 60 سال۔ آپ نے فرمایا تم 60 سال اس سے اپنے پروردگار کی طرف سفر طے کر رہے ہو، یعنی 60 سال سے آپ اپنی رب کی طرف جا رہے ہو، اب تو اس کے قریب پہنچنے والا ہے۔ اس شخص نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ تم جو انا للہ کہہ رہے ہو اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ جس نے یہ سمجھ لیا وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور جو یہ جان گیا کہ اسے اللہ کے روبرو سامنے کھڑا ہونا ہے وہ یہ بھی جان لے کہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اور جو یہ جان گیا کہ اس سے سوالات ہوں گے وہ ہر سوال کے لیے جواب کی تیاری کر کے رکھے۔ مثلا سب سے پہلے ہمارا آمنا سامنا جو ہوگا وہ قبر میں ہوگا، سوال و جواب کا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ قبر میں کتنے سوال پوچھے جائیں گے، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ مر ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل، یعنی رب کون ہے، دین کیا ہے، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ، یعنی یہ کون ہے۔ اب اس کے بعد محشر میں کیا سوال ہوں گے؟ تو سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ کس چیز کا ہوگا؟ نماز۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بندے کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے اعمال صحیح نکل جائیں گے، اور جو نماز میں پھنس گیا سمجھ لو کہ وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 60 سال کی زندگی، تو اس 60 سال میں 30 سال بچتے ہیں، کیونکہ 30 سال وہ تو رات گزر گئی۔ اب 30 سال میں 17 18 سال یہ تو بچپن کے گزر گئے، باقی ہمارے پاس کتنی زندگی بچی؟ اب چاہے 10 سال ہے 15 سال ہے، کوشش کرے کہ اس میں کوئی ایسی نیکی ہو
کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی اور ہم اس پر فخر بھی کر سکیں قیامت میں، یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں. ہم نے اگر کوئی بندہ فوت ہوا، والد میں نے خیرات اس لیے کی کہ خاندان والے کہیں گے اس نے کچھ نہیں کیا اپنے باپ کے پیچھے، تو اگر میں نہ کرتا تو ناک کٹ جاتی معاشرے میں، خاندان کے سامنے. اب اگر میں کوئی اور کام میں نے کیا تو صرف اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے نظروں میں کیا رہوں، مالدار رہوں، یا لوگ مجھے کہے کہ یہ حاجی صاحب ہے، یہ مولانا صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ تبلیغی صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے. تو وہ چیز تو ہمارے اندر ہے نہیں. یا اللہ یہ فلاں کام ہے، میں نے کسی کو نہیں پتہ چلا میں نے کسی کیا مدد کی، یا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا میں نے یہ رات کے وقت جب کوئی نہیں تھا سوائے آپ کے یہ 2 رکعت میں نے پڑھے، اور صرف آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی خوف سے میرے آنسو نکلے. میرے عمل نامے میں سارے یہی ہے. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. کیا ہے؟ اور رحمان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے اور اپنی گناہ کے خوف سے نکل جائے آنکھوں سے، وہ تمام دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ ہم سے نماز قضا نہ ہو. اور اگر قضا ہو، انسان ہے پھر بھی سفر میں بندہ ہوتا ہے، یا بیماری ہوتی ہے، یا کوئی ایسا مسائل آج کل زیادہ ہے، بندہ ایک ہوتا ہے، تو پھر اس کو قضا بھی پڑھ لے، لیکن پڑھ لیے ضرور پڑھ لے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.